جامعہ ام القرآن کوکن کی پیشکش درس قرآن۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 23 سے 30 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں ایسے جواں مرد ہیں، صدقو جنہوں نے سچ کر دکھلایا، ما اس کو، عاہد اللہ علیہ جس پر اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا۔ عہد اللہ سے عہد کیا تھا، علیہ جس پر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہے کہ جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہے جو منتظر ہے، وَمَا بَدَّلُوا، اور انہوں نے نہیں بدلا، انہوں نے چینج نہیں کیا، انہوں نے تبدیل نہیں کیا، تبدیل ذرہ برابر بھی، یعنی جو عہد اللہ سے انہوں نے کیا تھا۔ اس آیت میں تذکرہ ہے غزوہ بدر سے جو لوگ پیچھے کسی وجہ سے، کسی عذر کی بنا پر پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے کہ جب موقع ملے گا تو قصر پوری کی جائے گی۔ تو غزوہ احد میں موقع ملا، لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ بعض تو ہے جن کو احد میں شہادت نصیب نہیں ہوئی لیکن انتظار میں تھے۔ اللہ نے ان مومنین کا، ان جواں مردوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلا دے سچوں کو ان کی سچائی کا، ویعذب المنافقین، اور منافقین کو عذاب دے، انشاء، اگر اللہ چاہے، او یتوب علیہم، یا ان کی توبہ قبول کرے، یا ان کی توبہ قبول کرے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو جواں مرد جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اور اس عہد کی وفا کی، اس کو پورا کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی سچائی کا، وعدہ وفائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور منافقین جنہوں نے دغا بازی کی، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دیے بغیر دنیا سے رخصت کرے، یعنی موت تک انہیں توبہ کی توفیق نہ دے، اور ان کو انہی اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے بغیر توبہ کیے ہوئے، اور پھر انہیں عذاب دیا جائے، یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے اور وہ توبہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان پر نوازش کرے، اللہ کا کرم اور عنایت ہوگا۔ آیت نمبر 25 ہے، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ نے لوٹا دیا کافرین کو، بِغَيْظِهِمْ، ان کے غصے کے ساتھ، لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی، وَكَفَى اللَّهُ، اور اللہ کافی ہوا، المؤمنین، مومنین کو، القتال، جنگ میں، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالی ہے بڑی قویہ، بڑی قوت والا، عزیزہ، بڑا زبردست۔ اس آیت میں کفار کے لشکروں کی ذلت آمیز شکست اور واپسی کا تذکرہ ہے۔ ان کی تمام تر تیاریاں، جنگی مصارف پر خرچ، جسمانی محنت و تکلیف، اور مدینے کے محاصرے کی پورے 1 ماہ کی مشقت ضائع ہو گئی، ان کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا، اور وہ مایوسی اور حسرت کے ساتھ اپنے اپنے علاقے کو لوٹ گئے، مایوسی، حسرت اور غصے کے ساتھ اپنے اپنے علاقے میں لوٹ گئے۔ پھر جن بد نصیبوں نے توبہ نہیں کی، وہ اپنے نام اعمال کو مزید سیاہیوں سے بھر گئے۔ آیت نمبر 26 ہے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَنزَلَ، اور اللہ نے اتار دیا، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُم، جنہوں نے مدد کی تھی مشرکین کی۔ اب وہ لوگ کون ہیں، کہاں سے ہے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ہے وہ لوگ۔ من سیاسیہم، کہاں سے اللہ نے اتارا؟ ان کے قلعوں سے اتارا۔ وقذف، اور ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔
فریقاً، ایک گروہ تو ایسا ہے کہ مومنوں تم ان سے قتل کرتے ہو، قتال کرتے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قید کرتے ہو، وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث کیا تمہیں، أَرْضَهُمْ ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور ایسی زمین کا، لَمْ تَطَئُوهَا جن کو تمہارے قدموں نے نہیں روندا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے غزوہ خندق کے دوران میثاق مدینہ کو توڑ کر کفار کے لشکروں سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوشش کی۔ جب صحابہ کرام نے جا کر ان کو میثاق مدینہ کی یاد دلائی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی۔ کفار کے لشکروں کی واپسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کو ان کے عہد شکنی کی سزا دو۔ مسلمانوں نے ان کے قلعے کو گھیر لیا، انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کے لیے منصف بنانے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا تورات کی روشنی میں کہ عہد شکنی کرنے والی قوم کے تمام جوانوں کو قتل کر دو، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو غلام بنا لو، تمام املاک کو مال غنیمت کے طور پر قبضے میں لے لو۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا اور بنو قریظہ عبرتناک ذلت سے دوچار ہو گئے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تریدن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، فتعالین، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ سامان دے دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں، اچھی طرح رخصت کرنا، پھر میں تمہیں اچھے انداز میں اچھی طرح رخصت کر دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ نے، اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، محسنات کے لیے، احسان کرنے والیوں کے لیے، من کن، تم میں سے، اجرا عظیما، بڑا اجر، تو بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے تم میں سے نیک بیویوں کے لیے، نیکوں کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، بڑا شاندار بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ ہاں، تو غزوہ بنو قریظہ کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت بڑی مقدار مال و دولت ملا، اور مدینے کے ہر گھر میں خوشحالی آ گئی۔ البتہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بھی وہی فاقہ کشی تھی، بغیر چراغ کے اندھیری راتیں اور فقر کا عالم رہا۔ تو ازواج مطہرات نے کچھ مطالبہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ اگر تمہارا تقاضا، تمہارا مطالبہ دنیا ہے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں اور پھر رخصت کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ آگے تذکرہ آیت نمبر 30 میں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جس نے ارتکاب کیا تم میں سے کھلی بے حیائی کا، یضاعف لها العذاب ضعفین، بڑھایا جائے گا اس کے لیے عذاب 2 گنا، ڈبل، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ازواج مطہرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل تھا،
اس نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کا شرف عطا کیا تھا۔ اب ازواج مطہرات امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ خواتین بھلائی اور برائی میں ان کی پیروی کرے گی، ان کی برائی امت کی خواتین کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گی، اور ان کی بھلائی امت کی خواتین کی فلاح و بہبودی کا سبب بنے گی۔ لہٰذا جن کے رتبے ہے سوا، ان کی مشکل سوا ہے۔ اگر انہوں نے اپنے اس خصوصی مقام کا پاس نہ کیا اور برائی کی، تو اپنے بگاڑ کے ساتھ دوسروں کے بگاڑ کی بھی سزا پائیں گی۔ اسی طرح اگر انہوں نے اپنے خصوصی اعزاز کے شایان نشان عمل کیا اور نیک کام کیے، تو اپنی نیکی کے ساتھ اس بات کا اجر بھی پائیں گی کہ انہوں نے دوسروں کو بھی بھلائی کی راہ دکھائی۔ فجزاکم اللہ خیرا۔